لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومقتدانا وهادينا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه السلام إني لم أخرج ولا شرم ولا بطرم ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلوات پڑھ دے بر محمد بار میرے سامنے عزاداروں کا ایک بہت بڑا مجمع ہے جو اس وقت سرکار سید الشہداء کو اپنی تمام تر عقیدتوں کے ساتھ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ موسم کا مزاج خطرناک ہے، لیکن اس حقیقت کا بھی ہمیں احساس ہے کہ ذکر حسین بگڑے ہوئے موسموں کے مزاجوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ میں آپ کے سامنے بہت طولانی گفتگو اس وقت کر نہیں سکتا، مگر یہ جو دور تک میرے سامنے موالیان سرکار سید الشہداء ہیں، ان کی خدمت میں دو ایک میسیجز، دو ایک پیغامات مجھے عرض کرنے ہیں اور اس کے بعد اپنی بات کو تمام کر دینا ہے انشاءاللہ۔ سوال یہ ہے کہ یہ اس خطرناک موسم میں بھی یہ مجلس کیوں ہو رہی ہے، یہ فرش عزا کیوں بچھایا گیا ہے، اور پھر اس بھیگے ہوئے فرش پر یہ مومنین کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی سڑک پر اور چلتے پھرتے راستے پر، جہاں کسی بھی شریف آدمی سے کسی بھی وقت کہہ دیجئے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ ذرا سڑک پہ بیٹھ جائیے تو وہ آواز دے گا، کمال کرتے ہیں آپ میرا اسٹیٹس نہیں جانتے، میرا مزاج نہیں جانتے، میرا وقار نہیں جانتے، میرا خاندان نہیں جانتے، میری حیثیت نہیں جانتے، میری شخصیت نہیں جانتے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سڑک پہ بیٹھ جائیے۔ بھئی یہی فرق ہے، دنیا کے کسی بھی اسٹیج پر کوئی انسان خاک نشینی میں فخر نہیں محسوس کرتا، عیب محسوس کرتا ہے، مگر فرش عزائے حسین کی یہ منزل معراج ہے، اس لیے کہ یہاں جو بیٹھتا ہے وہ اس یقین کے ساتھ بیٹھتا ہے جب تک ہم فرش نشین نہ بنیں گے ہمیں عرش نشینی حاصل ہی نہیں ہوگی۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذرا سا گزارش کر دوں کہ آپ حضرات ذرا قریب آ جائیے، اس لیے کہ پیچھے بہت بڑا مجمع کھڑا ہے، اسے بیٹھنے کی جگہ مل جائے گی اور پھر میں اپنی بات کو آپ تک پیش کرنے میں آسانی محسوس کروں گا۔ جو حضرات بھی پیچھے کھڑے ہیں وہ جلدی سے بیٹھ جائیں، وقت بہت کم ہے اور مجھے کچھ باتیں آپ تک عرض کرنی ہے اور کوشش کروں گا کہ دیے گئے وقت کے اندر ہی اپنی بات کو تمام کر سکوں، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کی توجہات مجھے چاہیے۔ میں جو کچھ بھی عرض کر رہا ہوں آپ میری طرف متوجہ رہیں، مجھے سنتے رہیں، آپ میرا ساتھ دیتے رہیں، میری حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ یہ مجلسیں کیوں، یہ عزاداری کیوں، یہ ذکر حسین کیوں، یہ فرش حسین کیوں، یہ تعزیہ عزاداری تعزیہ کیوں، یہ علم کیوں، یہ تبرکات کیوں؟ آپ صرف سوالوں پہ سوال کرتے چلے جائیے، کیوں 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 کیوں۔ ہر سوال کا جواب یہی ہے کہ فرش عزا حسین کے لیے، عزاداری حسین کے لیے، نوحہ خوانی حسین کے لیے، سینہ زنی حسین کے لیے۔ تو پھر سوال پیدا ہوگا حسین کے لیے کیوں؟ تو ہم جواب دیں گے کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا کو معلوم ہو سکے کہ حسین کون ہے، حسین کا ہدف کیا ہے، حسین کا مقصد کیا ہے، حسین کا مشن کیا ہے، حسین کربلا میں کیوں آئے، حسین نے کربلا میں بھرے گھر کی قربانی کیوں پیش کی، حسین کا نظریہ کیا تھا۔ ورنہ آپ انصاف کے ساتھ بتائیں کون ہے جسے اپنی جان پیاری نہیں ہوتی ہے مگر حسین کو یہ جانتے ہوئے بھی کہ کربلا جائیں گے تو قتل کر دیے جائیں گے، اس کے باوجود حسین کربلا میں آ رہے ہیں، اور صرف یہی نہیں کہ آ رہے ہیں بلکہ خاندان والے روک بھی رہے ہیں مت جائیے۔ اچھا جا رہے ہیں تو بچوں کو نہ لے جائیے، عورتوں کو نہ لے جائیے، پھر بھی حسین لے کر جا رہے ہیں۔ کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ کیوں کربلا بنانا چاہتے ہیں حسین؟ اگر آپ متوجہ ہیں تو ایک جملہ دے دوں، یاد رکھیے گا۔ جس وقت حسین سے یہ سوال کیا گیا کہ مولا ہمیں آپ کی جان بہت پیاری ہے، آپ کربلا نہ جائیے، تو حسین نے یہی جواب دیا تھا، تمہاری نگاہ میں ہماری جان عزیز ہے، ہماری نظر میں اسلام پیارا ہے۔ ہم اسلام کے تحفظ کے لیے مردہ آباد، مردہ آباد، ہم اسلام کے تحفظ کے لیے اور اسلام کی بقا کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اور پھر اگلا جملہ، یہاں سے لے کر وہاں تک مجمع میرے ساتھ ہو گیا، جملے کا استقبال کر لیجئے۔ کیوں کر رہے ہو مجلسیں؟ کیوں کر رہے ہو جلوس؟ کیوں کر رہے ہو عزاداری؟ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ دنیا حسین کو پہچان سکے۔ نہیں، جملہ مکمل ہونے دیجئے۔ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ کائنات حسین کو پہچان سکے۔ جب تک یہ دنیا حسین کو نہیں پہچانے گی خدا سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ جب تک یہ دنیا حسین کو نہیں پہچانے گی خدا سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ دلیل یہ ہے کہ اگر خدا کے نزدیک حسین عزیز نہ ہوتا اور حسین کے نزدیک خدا عزیز نہ ہوتا تو حسین کبھی بھی تیروں کی بارش میں سر نیاز کو بارگاہ خداوندی میں قتل کروانے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ حسین نے اپنا گلا کٹوا کے بتا دیا، جس کی رضا کے لیے نبی کا نواسا اپنا گلا کٹا لے وہ خدا کتنا عظیم ہوگا۔ اور جب گلا کٹ گیا تو نوکے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کی آواز آئی۔ یہ تلاوت کی آواز کیوں آئی ہے؟ اب خدا بتا رہا ہے، ہم نے حسین کے کٹے سر سے قرآن کی تلاوت کروا کے بتا دیا، دنیا حسین کو مارنے آئی تھی، نوکے نیزہ پہ بھی حسین نے قرآن پڑھ کے ثبوت دے دیا، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ خدا کے چین محمد کی چین زندہ باد، خدا کے دین پہ سرور کے دہن زندہ باد۔ گوکر کے زید کو قلبوں بلا لے آئے، اسے بھی کہنا پڑے گا حسین زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت
اب آپ متوجہ ہو گئے حسین کا کوئی ہدف، کوئی مشن، کوئی مقصد، کوئی کام بے سبب نہیں ہے۔ میں نے ابھی جو جملے کی آپ کے سامنے وضاحت کی، سر حسین کٹا، نوکے نیزہ پہ گیا، کٹے سر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی۔ اب آپ میری طرف دیکھتے رہیے گا، کٹے سر سے نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کی آواز آئی۔ میرا ایک سوال ہے، جب سر و تن میں جدائی ہو گئی تو حسین کو کٹے سر سے قرآن پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ پورا مجمع میری طرف متوجہ رہے، میں بہت بڑا میسج اور بہت بڑا پیغام دینے جا رہا ہوں۔ اس فقرے کے ذیل میں سر کٹ گیا تو نوکے نیزہ پر جا کر حسین نے قرآن کی تلاوت کیوں کی؟ اگر حسین قتل ہو جانے کے بعد قرآن نہ پڑھتے تو کیا کسی یزید کے منہ میں یہ زبان تھی جو یہ کہہ دیتا کہ جب ہم نے حسین کو قتل کر دیا تو حسین نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا؟ ہائے 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 ہائے، میں بہت بڑا سوال کا جواب دینے جا رہا ہوں، پورا مجمع میرے ساتھ آئے گا۔ آپ سوچئے کیا کسی یزید کے دہن میں وہ زبان تھی جو یہ کہہ دیتا کہ جب ہم نے حسین کا سر کاٹ لیا تو حسین نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا؟ کوئی سوال نہ کرتا۔ پھر بھی حسین نے کٹے سر سے قرآن کی تلاوت کی تو سوچنا پڑے گا نا بھائی کہ کیوں کٹے سر سے قرآن پڑھا۔ میں جواب دینے جا رہا ہوں، عالم اسلام بڑے غور کے ساتھ سنے، چونکہ یہ عہد وہ ہے جہاں پیغمبر کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، حضور کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، سرکار کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ اس عہد میں بہت ضروری ہے اس طرح کا میسج پہنچانا۔ سر کٹ گیا تو حسین کو قرآن پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں بتاؤں، یاد رکھو، امامت کا کام نبوت کا تحفظ کرنا ہے، امامت کا کام نبوت کی آبرو بچانا ہے۔ حسین نے کٹے سر سے قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب بدترین دور کا بدنیت مورخ اپنے نجس قلم کی نوک سے یہ لکھے گا، توجہ فرمائیے گا، وہ یہ لکھے گا کہ جب حضور کی زندگی کا آخری وقت آیا تو حضور کے اوپر ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی تھی، معمولی سا بخار ہوا اور حضور معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ہذیان بکنے لگے۔ حسین آئندہ کی تصویر کو محسوس کر چکے تھے، لہذا نوکے نیزہ پر جا کر کٹے سر سے قرآن پڑھ کے پہلے ہی جواب دے دیا، اما جس کا نواسا کلا کٹنے کے بعد۔ ہائے 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 ہائے، کوئی توجہ فرمائے۔ کیا کہلے حسین سردار نگا کرنے کا سب کے یزید حقا کے بلا لا الہ حسین نعرہ حیدری۔ جس کا نواسا سر کٹنے کے بعد نوکے نیزہ پر جا کے قرآن کی تلاوت کرے، اس کا نانا معمولی سے بخار میں ہذیان۔ اب آپ نے پہچانا، اگر حسین کو، سنیے جملہ، اگر حسین کو دنیا نے نہ پہچانا تو نہ محمد سمجھ میں آئیں گے، نہ محمد کا خدا سمجھ میں آئیں گے۔ بہت اچھی بات ہے، واہ واہ واہ۔ ایک اور اعتراض، حسین تو کربلا میں آئے تھے حکومت حاصل کرنے کے لیے، حسین تو کربلا میں آئے تھے بادشاہت حاصل کرنے کے لیے، حسین تو کربلا میں آئے تھے اقتدار کے لیے۔ اچھا یہ بتائیے حکومت کے لیے لڑتا کون ہے؟ میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ، توجہ فرمائیے گا۔ حکومت کے لیے لڑتا کون ہے؟ وہی نہ لڑتا ہے جس کے پاس حکومت نہ ہو۔
ہائے ہائے توجہ بھائی، بڑی توجہ چاہتا ہوں، پورا مجمع میرے ساتھ آنا چاہیے۔ کون لڑتا ہے حکومت کے لیے؟ وہ لڑتا ہے جس کے پاس حکومت نہ ہو۔ حسین کو حکومت کی کیا ضرورت تھی؟ کیا نہیں تھا حسین کے پاس؟ کیا نہیں تھا حسین کے پاس؟ بھائی یہ آپ کے لیے بہت آسان ہے وضاحت کر دینا۔ جس وقت چادر میں پنجتن اکٹھا ہوئے تو جبریل نے کیا سوال کیا تھا؟ یا رب ومن تحت ھذا الکسا، پروردگار یہ چادر کے نیچے کون لوگ ہیں؟ تو اللہ نے کیا جواب دیا تھا؟ اللہ نے یہی تو کہا تھا، انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری۔ ہائے 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 توجہ ہے نا؟ یہی تو جواب دیا تھا، یہ وہ ہیں جو زمین کے بھی مالک ہے، آسمان کے بھی مالک ہے، چاند کے بھی مالک ہے، سورج کے بھی مالک ہے، ستاروں کے بھی مالک ہے، ذرے ذرے کے مالک ہے۔ اما جس کو مالکانہ اختیار خدا نے دے رکھا ہو، جسے کائنات کا حاکم خدا نے بنا رکھا ہو، وہ دنیاوی حکومت لے لے کیوں آئے گا؟ اسے کیا ضرورت ہے؟ اچھا حسین کے اختیار کو دنیا دیکھنا چاہتی ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین کے اختیار کو دیکھنے کے لیے یہی مجمع کافی ہے، یہی جلوس کافی ہے، یہی اجتماع کافی ہے۔ تا حد نظر یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، دور دور تک ہماری مائیں، بہنیں، خواتین، بڑے چھوٹے بچے، یہ اتنا بڑا مجمع آیا ہے کس کے نام پر؟ حسین کے نام پر۔ کیا آپ کے پاس بانی جلوس پرسنل انویٹیشن لے کر گئے تھے؟ ہائے 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 توجہ فرمائیے گا۔ کیا کوئی پرسنل انویٹیشن، کوئی دعوت نامہ لے کر گئے تھے؟ نہیں گئے تھے۔ اعلان ہو گیا تو دور دور سے مجمع کھنچ کے آ گیا بنام حسین۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین کی حکومت کا قیام دلوں میں ہے۔ ہائے 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 توجہ فرمائیے گا عزیز محترم، حسین کی حکومت کا اقتدار کہاں نہیں ہے؟ دلوں میں ہے۔ وقتی حکومتوں پر قبضہ کرنے والوں کا قبضہ چھن بھی سکتا ہے، توجہ فرمائیے گا، چھن بھی سکتا ہے۔ 2022 میں چھن سکتا ہے، 23 میں چھن سکتا ہے، 24 میں چھن سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ کوئی قابض رہے، مگر جس کی حکومت دلوں پہ ہوتی ہے اس کی حکومت کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ اب آپ حسین کا اختیار دیکھیے۔ میں کیا کروں؟ میں نے سوچا تھا کہ میں بہت ساری باتیں آپ کے حوالے کروں گا، مگر وقت اجازت نہیں دے رہا اور ماحول اور موسم بھی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ مگر بڑے غور کے ساتھ سنیں آپ، حسین کا اختیار۔ حسین دنیا میں آئے، روایت بتاتی ہے کہ عرش سے فرشتوں کا ایک جتھا چلا، اربوں فرشتے عرش سے چلے، کہاں؟ فرش کی طرف۔ جب یہ فرشتوں کا غول جانے لگا تو درمیان راہ ایک بیچارہ معتوب بارگاہ الہی پڑا تھا۔ آئے آئے آئے، دیکھیے یہ ہے مجلسی مجمع، میں نے نام نہیں لیا مگر آپ سمجھ گئے، آپ پہنچ گئے۔ معتوب بارگاہ الہی راستے میں پڑا ہوا ہے۔ جیسے ہی یہ صفائی، فوراً فطرس نے پلٹ کے پوچھا، بھائی جبریل کہاں جا رہے ہو اتنے لوگوں کو لے کے؟ کہا تمہیں نہیں پتا، زہرا کا چاند آیا ہے، علی کا نور نظر آیا ہے، پیغمبر کا دلبند آیا ہے، ہم حسین کی مبارکباد کے لیے جا رہے ہیں۔ پھر پلٹ کے پوچھا، کہنے لگے اچھا ایک کام کرو، ذرا ہمیں بھی اپنے ساتھ لیتے چلو، ہمیں بھی لیتے چلو۔ اب روایت کہتی ہے فطرس کو لے کر فرشتے آئے، کہاں؟ خانہ زہرا میں۔ پیغمبر
کیا اس کے گناہ کو معاف کیا جا سکتا ہے؟ توجہ دیکھیں، معصوم ہے، گناہ نہیں ہوتا، معصوموں سے ترک اولا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی وضاحت ذہنوں کو مطمئن کرنے کے لیے ضروری ہے۔ معصوموں سے، فرشتے معصوم ہوتے ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ کبھی نہیں ہوتا۔ یہ کہہ دینا فطرت گناہگار تھا، ارے بھائی فرشتہ تھا اور فرشتہ معصوم ہوتا ہے تو معصوم گناہگار ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر کیا تھا؟ وہ تو ایک ترک اولا ہو گیا تھا، جیسے آدم سے ہو گیا تھا ویسے ہی ترک اولا ہو گیا تھا۔ اب ترک اولا ہوا تو پروردگار نے پر چھین لیا، اب واپس آیا۔ یا نبی اللہ، کیا ممکن ہے کہ میں پھر سے بالوں پر والا بن جاؤں؟ تو پیغمبر نے کیا کہا؟ کہا جاؤ، حسین گہوارے میں ہیں۔ بھائی جو لوگ میرے سامنے دور دور تک کھڑے ہیں نا، میری ان سے بھی گزارش ہے کہ ذرا سا مجھے جڑ جائیے گا۔ میں عظمت حسین بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جاؤ، گہوارے میں حسین ہیں۔ روایت کہتی ہے جب فطرس گہوارے کے پاس آیا تو گہوارہ تو تھا، ہائے 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 ہائے، توجہ، گہوارہ تو تھا، حسین نہیں تھے۔ اگلا جملہ، یہ ابھی دنیا میں تشریف لائے ہیں، زیادہ دن تو نہیں ہوا۔ اچھا، آنے کے بعد ظاہر ہے کہ کبھی نبی نے گود میں لیا ہوگا، کبھی علی نے گود میں لیا ہوگا، کبھی فاطمہ نے گود میں لیا ہوگا، تمام معصومین نے گود میں لیا ہوگا۔ تو یہ گود میں زیادہ رہے ہوں گے، جھولے میں کم۔ میں کیا عرض کرنے جا رہا ہوں، خدا کی قسم سنیے آپ، فضیلت بیان کر رہا ہوں۔ شبیہیں برآمد ہوں گی نا، تو ان شبیہوں کی عظمت اور فضیلت بھی تو معلوم ہونی چاہیے۔ یہ شبیہیں کیوں برآمد کرتے ہیں ہم؟ ان کا فائدہ کیا ہے؟ میں ان مجلسوں سے یہی میسیجز اور پیغام دیتا ہوں۔ ان شبیہوں کو بے مقصد نہ سمجھا کیجئے، ان کی عظمتوں کا اعتراف کیجئے۔ حسین نہیں ہے جھولے میں، ابھی تو آغوش میں ہیں۔ اچھا، بچہ ہے عرب کا، سنو عزیزو، بچہ ہے عرب کا۔ عرب میں دستور کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کی طرح بچوں کو جھولے میں چھوڑ نہیں دیا جاتا کہ وہ ہاتھ پیر پھینکتے رہیں، نہیں۔ عرب کا دستور کیا ہے؟ وہاں بچوں کو لپیٹ دیا جاتا ہے، پارچے میں، کپڑے میں لپیٹ دیا جاتا ہے، ان کا ہاتھ پیر سب بندھا ہوتا ہے، وہ یوں پڑے ہوتے ہیں۔ تو جس جھولے میں حسین تھوڑی دیر بھی رہے ہوں گے، نہ حسین کا پیر مسوا ہوگا، ہائے 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 ہائے، ذرا میرے ساتھ آئیے ذرا محترم، نہ حسین کا ہاتھ مسوا ہوگا، نہ حسین کا بدن مسوا ہوگا۔ حسین تو بس بستر پہ لیٹے رہے ہوں گے، مگر بستر پر لیٹنے کا اثر یہ تھا، جب فطرس آیا حسین نہیں تھے، تو حسین کے گہوارے سے اپنے آپ کو مس کیا۔ مس کرتے ہی تاریخ بتاتی ہے اس طرح سے پرواز لے کر بلندی پر پہنچا۔ اوئے ہوئے ہوئے، جملہ سنیے، جملہ فطرس کا، اس طرح پرے پرواز لے کر گیا کہ جب فرشتوں کے غول میں پہنچا تو جاتا ہی افتخار کرتا ہے، من مثلی، اب کوئی میرے جیسا، علی کے لال کوئی میرے جیسا نہیں ہے۔ علی کے لال شہر مشرق کا عین سے مانگو، جناب فاطمہ زہرا کے نور عین سے مانگو۔ سبق دیا ہے راہب نے اور فطرس نے، جو کسی سے نہ ملے وہ حسین سے حضرت سب مل کر کے بول دیجئے بھائی، زندہ باد، جزاک اللہ۔ فطرس آیا، گہوارے سے مس کیا، پرے پرواز ملا، افتخار کیا، من مثلی، انا عتیق الحسین، کون ہے میرے جیسا؟ میں حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، فطرس کہاں آیا تھا؟ حسین کے پاس۔ حسین ملے؟ نہیں ملے۔ کیا ملا؟ حسین کا جھولا۔ فطرس کو پرواز کس نے دی؟ اوئے ہائے، حسین کے جھولے نے دی۔ میرا سوال ہے یا نبی اللہ، آپ کو تو پتا تھا؟ بڑا عجیب جملہ دینے جا رہا ہوں، سنیے جناب محترم، میرا سوال ہے یا نبی اللہ، آپ کو تو پتا تھا کہ حسین جھولے میں نہیں ہے، تو کیوں بھیجا آپ نے جھولے کے پاس؟ نبی آواز دیں گے،
اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ اگر حسین کے پاس بھیجتا اور اسے شفا مل جاتی، اس کی مراد پوری ہو جاتی، تو جب تک حسین رہتے تب تک تو لوگوں کی مراد پوری ہوتی۔ ہائے 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 بھائی عجیب جملہ دے رہے جان۔ جب تک حسین رہتے تب تک تو لوگ اپنی مرادیں لے کر حسین کے پاس جاتے، مرادیں پوری ہو جاتی، مگر میں نے حسین کے نہ ہونے پر حسین کے گہوارے کے پاس بھیج کے بتا دیا، یاد رکھو حسین رہے یا نہ رہے، اگر حسین سے منسوب کوئی جھولا ہو جائے اس کے پاس آنا اور مرادیں مان لینا۔ اچھا بھائی ماشاءاللہ بہت بھائی عزیزان گرامی، بس میرے پاس اب وقت نہیں بچا، اس سے زیادہ میں عظمت حسین کے حوالے سے گفتگو فی الوقت نہیں کر سکتا۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ واہ۔ آپ میرے مزاج سے واقف ہے، یہاں جب بھی مجلس ہوتی ہے تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ اس مجلس کے ذیل میں مومنین تک، عوام تک اور عام افراد تک میسج پہنچے کہ اس مجلس کا مقصد کیا ہے، اس گہوارے کا مقصد کیا ہے، ان تبرکات کا مقصد کیا ہے، اس عزاداری کا مقصد کیا ہے۔ الحمدللہ میں میسج دے چکا۔ ایک بات درمیان میں ضرور عرض کروں گا، یہ جتنا مجمع یہاں آیا ہے ہم ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے خاص طور سے نالا سپارہ کے ایڈمنسٹریشن کا اور پولیس ڈپارٹمنٹ کا اور جتنے بھی ان کے ارکان، ممبران، وہ سب یہاں پہ تعینات ہیں ہماری نگرانی کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے، ہم تہہ دل سے ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مگر صحیح معنوں میں اگر انسانیت کے تقاضے کی روشنی میں دیکھا جائے تو جیسے ہم ان کے شکر گزار ہیں ویسے انہیں بھی اس مجمع کا شکر گزار ہونا پڑے گا، اس لیے کہ اس سے زیادہ شریف مجمع انہیں کہیں نظر نہیں آئے گا۔ یہ قانون کے پابند ہیں، یہ اصول کے پابند ہیں، یہ عزاداری امام عالی مقام کی مظلومیت کے مظاہرے کے لیے کرتے ہیں، کسی ظالم کے چہرے کو ستانے کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم تو صرف دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حسین کون ہے۔ اگر دنیا نے یہ پہچان لیا کہ حسین کون ہے تو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ یزید کون ہے، ہمیں وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری بات، بس آخری بات، ایک بات بتائیے، جہاں حسین تھوڑی دیر کے لیے لٹا دیے جائیں وہ گہوارہ شرف میں اتنا بابرکت بن جائے کہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو آج تک گہوارے کے پاس آئے، ہاتھوں کو جوڑے، مرادیں پیش کرے، دامن مراد بھر کے جائے۔ آج تک ہو رہا ہے نا، کائنات میں آپ کہیں چلے جائیے، چپے چپے میں ہم نے یہی دیکھا ہے، جہاں شبیہیں برآمد ہوئی، ہر مذہب، ہر قوم، ہر قبیلے کے افراد آ گئے اور آ کر انہوں نے ہاتھوں کو جوڑا، امام کو خراج عقیدت پیش کیا، دلی مراد پیش کی، دامن مراد بھرا، چلے گئے۔ کس چیز سے؟ اس گہوارے سے جسے نسبت ہے حسین سے۔ حسین اس گہوارے میں نہیں ہے، حسین اس گہوارے میں نہیں ہے، علی اصغر اس گہوارے میں نہیں ہے، علی اکبر اس گہوارے میں نہیں ہے، معصومین سے اس گہوارے کا صرف نسبت کا رشتہ ہے، وجود کا رشتہ نہیں ہے، یہاں موجود نہیں ہے، بس نسبت ہو گئی ان سے کہ یہ ان کا ہے، گہوارہ علی اصغر کا ہے، علم غازی عباس کا ہے، تابوت حسین کا ہے، ذوالجناح امام کا ہے۔ اگر نسبت ہو گئی تو لوگوں کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اب مجھے کہنے دیجئے
جس چیز کو فقط نام کی نسبت ہو جائے وہ تو اتنا بابرکت ہو جائے، تو جس زمین پر حسین کا خون شامل ہو جائے اگر وہ خاک خاک شفا بن جائے، تعجب نہ کیجئے، حیرت نہ کیجئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم خاک شفا کا احترام کرتے ہیں اور ہم اپنی جبینوں کو خاک شفا پر جھکاتے ہیں تاکہ دنیا کو معلوم ہو سکے کہ اس خاک میں حسین کا لہو شامل ہے۔ میں نے ختم کر دی بات اپنی، اس خاک میں حسین کا لہو شامل ہے۔ کون حسین؟ زہرا کا لاڈلا، علی کا نور نظر، پیغمبر کا لخت جگر، جسے حضور نے میدان مباہلہ میں اپنا بیٹا کہا ہے۔ اس حسین کا یہ ماتم ہے، اس حسین کی مصیبت، اس حسین کی غربت، اس حسین کے مصائب کو کون بیان کرے؟ ہاں ارباب عزا، اگر واقعی غریب حسین کی مصیبت کو پہچاننا ہو تو حسین کے بعد حسین کے بیٹے سید سجاد سے پوچھو۔ چند جملے مصائب کے اور مجلس تمام کروں گا۔ مجھے یقین ہے جس طرح ابھی آپ نے فضائل پر خوش ہو کر کے نعرے لگائے ہیں ویسے انشاءاللہ حق کے گریہ بلند ہوگا، پورا مجمع روئے گا، سب کی آنکھیں نم ہوں گی، شہزادی کی دعاؤں کے سب مستحق ہوں گے۔ اور ایک جملہ کہتا چلوں، اگر کسی کی آنکھ پھر بھی نم نہ ہو تو آنکھوں کو جھکا لیجئے گا اور جھکا کر کے دل سے ایک جملہ کہیے گا، بی بی اگر ہم سے ناراض ہیں تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ یقیناً آنکھیں بھیگ جائیں گی، یقیناً پلکیں نم ہو جائیں گی۔ جملہ سنیے، حسین پر کیا مصیبت گزری سید سجاد بتائیں گے۔ سید سجاد جب قیدی بن کر کربلا سے گزر رہے تھے، پھوپھی زینب ساتھ میں تھی، زینب نے دیکھا بیٹے کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا تو زینب نے پلٹ کر بھتیجے کے بازو کو سنبھالا اور سنبھال کر سوال کیا، بیٹا اس کے پہلے تمہارا یہ حال کبھی نہیں ہوا، علی اکبر مارے گئے تم پر یہ کیفیت طاری نہیں ہوئی، چچا کے بازو قلم ہوئے تم پر یہ کیفیت طاری نہیں ہوئی، ننھا علی اصغر کا گلا چھدا تم پر یہ کیفیت طاری نہیں ہوئی، اونو محمد خاک و خون میں ڈوبے تم پر یہ کیفیت طاری نہیں ہوئی، قاسم کی لاش پامال ہو گئی تم پر یہ کیفیت طاری نہیں ہوئی۔ یہ کیا حال ہے؟ ایسا لگ رہا ہے ابھی روح بدن سے نکل جائے گی۔ سید سجاد نے پلٹ کے ایک جملہ کہا، پھوپھی اماں دیکھتی نہیں جس کا بیٹا سلامت ہو اس کے باپ کا جنازہ بے گورو کب۔ جزاک اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ حق مجلس ادا ہو گیا، حق گریہ ادا ہو گیا۔ آپ رو لیے، مجھے ابھی معلوم ہوا شبیہیں جو برآمد ہوگی ان شبیہوں میں ایک شبیہ ہے، شبیہ ہے ذوالجناح۔ ابھی آپ اس شبیہ کی زیارت کریں گے۔ ہم کیوں نہ روئیں، ہم کیوں نہ روئیں؟ کربلا کے ان بدترین انسانوں سے بہتر تو حسین کا یہ راہوار تھا۔ اس ذوالجناح کی وفاداری دو جملوں میں سن لیجئے۔ میں نے مجلس تمام کر دی، آپ رو چکے، گریہ کا حق ادا ہو گیا، مگر اب جو مصائب پڑھنے جا رہا ہوں اگر سینے میں انسانیت کا دل ہے تو انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں رہے گا، جملے کا استقبال کرو۔ حسین کی آخری سواری جب ذوالجناح لے کر مقتل کی طرف آیا ہے نا تو آنے کے بعد روایت کہتی ہے حسین گھوڑے پر سوار ہیں، چاروں طرف سے ملائین نے حلقہ کیا، کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار مارا، کسی نے نیزہ مارا، اور روایت کا جملہ جس کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہیں تھا وہ زمین پہ جھکتا تھا، پتھر کو اٹھاتا تھا، میرے مولا کے بدن پہ مارتا تھا، زخموں سے چور چور حسین گھوڑے سے نیچے آیا، مگر تاریخ نے کہا نیچے تو آیا مگر حسین کا بدن گھوڑے سے نیچے بھی، گھوڑے پر بھی نہیں تھا اور زمین پر بھی نہیں تھا۔ کہاں تھا؟ بدن پر اتنے تیر پیوست تھے کہ تیروں پر حسین کا جسم معلق۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا مصائب پڑھنے کی ضرورت ہے؟
ہے تیروں پر پورا بدن معلق ہے. آپ نے سنا ہے نا کہ بدن پہ تیروں کے اوپر بدن ہے. اور اب ایک مرتبہ شمر ملعون ہاتھوں میں خنجر کو لے کر چلا, اپنے نجس گھٹنے کو حسین کے مقدس سینے پر رکھا. ابھی ذبح نہیں ہوئے مگر حسین کی شہادت یقینی ہے, اس لیے کہ ادھر کے تیر ادھر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ادھر کے تیر ادھر, ادھر کے تیر ادھر. اور اس کے بعد ایک مرتبہ ملعون نے اپنے ہاتھوں میں خنجر کو لیا, اور خنجر کو لینے کے بعد حسین کو ذبح کرنا چاہا. سنو جملہ, ذبح کرنا چاہا. روایت کہتی ہے جب ذبح نہ ہو سکے حسین تو اس نے خنجر کو لیا, اور لینے کے بعد حسین کے سر پر مارنا شروع کیا. اے رونے والوں, ضربت ماری خنجر سے, حسین کو مارنا شروع کیا. 12 یا 17 مرتبہ, سمجھ میں نہیں آیا. ارے گلے کو کاٹنا تھا تو آخری وقت میں میرے مولا کو خنجر کیوں مار رہا تھا؟ اس لیے مار رہا تھا کہ چونکہ یہ راز نہ کھلتا اگر ہمارا وقت کا امام زیارت ناہیہ میں نہ کہتا میرا سلام اس جد مظلوم کو جسے پسے گردن سے ذبح کیا گیا. ارے گردن پہ ہڈی ہوتی ہے, پہلے مار مار کے ہڈی کو توڑا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. سوچو زہرا کے لال پر کیا گزری ہوگی. شہادت کے پہلے میرے مولا کے گلے کی ہڈی کو توڑا, توڑنے کے بعد خنجر چلایا. ذوالجناح یہ منظر دیکھ رہا تھا. ایک مرتبہ ذوالجناح تیزی کے ساتھ آیا. اب روایت کہتی ہے میرا مولا زمین پر ہے, کوئی ناصر و یاور نہیں ہے, یہی ذوالجناح ہے. اس نے ایک مرتبہ تلایا پھرنا شروع کیا. ایک نفسیاتی جملہ, مجلس تمام کر دوں گا, شبیہ برآمد ہو جائے گی. ذوالجناح آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے سامنے ایک مہار ہوتی ہے جسے سوار سنبھالے رہتا ہے. مہار کو اپنے ہاتھوں میں لے کر سنبھالے رہتا ہے. یہ مہار اس کی ناک میں بندھی ہوتی ہے. ابھی آئے گا تو سواری کو دیکھیے گا. اب ذوالجناح کی معرفت ملاحظہ فرمائیے, مجلس تمام کرنے جا رہا ہوں. ذوالجناح نے دیکھا زہرا کا لال زمین پہ پڑا ہوا ہے. اب یہ کیفیت ہے کہ ذوالجناح سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ میرا مولا سلامت ہے کہ نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرا مولا زندہ ہے کہ نہیں ہے. اس کو یہ فکر ہوئی کہ اب تک جو شہید ہوا اس کی شہادت کی خبر خود حسین خیمے میں لے جاتے تھے. اب تو حسین شہید ہو گئے, خیمے میں خبر کون لے جائے گا؟ اب ذوالجناح نے سوچا پہلے یقین تو ہو جائے کہ حسین نہیں رہا. اب ایک مرتبہ ذوالجناح امام عالی مقام کے ہاتھوں کے پاس آیا اور اپنی مہار کو حسین کے ہاتھوں کے پاس اس طرح پھیرنا شروع کیا. شاید یہ احساس رہا اگر مولا سلامت ہوں گے تو مہار کو تھام کے مجھ پر سوار, میں مولا کو بچا لوں گا. جب حرکت نہ ہوئے ذوالجلال نے پیشانی کو خون میں تر کیا, خیمے میں آیا. سکینہ نے باہیں ڈالی, اے میرے بابا کے گھوڑے بیت نہ بتا دے جب میرا بابا ذبح کیا گیا اسے پانی ملا یا پیاسا شہید ہو گیا. اے سکینہ تیرا بابا پیاسا مارا گیا. واہ غربتا, واہ مصیبتا, واہ حزنا, انا للہ و انا الیہ